الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا آمنت بالله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه آمنت بالله صدق الله العظيم سارت الخوشی پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکم الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدہ پہ روز اول سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مل کر پڑھ لیجیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام اللہ کریم جل جلالہ اس خوبصورت بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے ہمارے مہمان اور آباد تشریف لائے معززین آئے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں مالک جل جلالہ محبوب کا صدقہ ہر ایک قدم پر کروڑ نیکیاں عطا فرمائے اللہ کریم جل جلالہ اہل سنت کی اس عظیم تنظیم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے ہمارے اہل خانہ انصاری برادران ہر سال یہ عظیم و شان محفل سجاتے ہیں اللہ کریم ان کے گھروں کو نور عطا فرمائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معروف بھی ہے مشہور بھی ہے ساری امتیں اجتماعی صورت میں ہر ایک نبی کی بارگاہ میں جائیں ان کے جو وصف ہیں وہ بیان کریں گے اور ساتھ کہیں گے کہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں ہر ایک نبی کہے گا آج میں سفارشی نہیں ہوں آگے چلے جاؤں ایک کے بعد ایک نبی اولو العزم پیغمبر کی بارگاہ میں امتوں کا جانا دراصل یہ بھی شان مصطفی دکھانا تھا ایک بزم ہم نے سجائی ہے اور ایک بزم قیامت کے روز سجے گی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم گنتی کے لوگ آئے ہیں اس میں تو اپنے بھی ہوں گے پرائے بھی ہوں گے خاکی بھی ہوں گے اور نوری بھی ہوں گے سارا مجمع جمع ہوگا سارے کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ 1,24,000 پیغمبروں کی بارگاہ میں وہ امتیں جائیں گی اور سارے کہیں گے اگلا رستہ ہے آج شفاعت کا جو منصب ہے ہمارے پاس نہیں تم کسی اور کے پاس جاؤ حتیٰ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے جو جملہ پہلے کہہ رہے تھے کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی
ہی ہمارے سفارشی بن جائے. تو اس پر محبوب یہ نہیں کہیں گے کہ میرے بعد بھی کوئی ہے تو اس کے پاس چلے جاؤ. یہاں بریک ہے, میرے محبوب کے بعد کسی کا دھیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے. بے شک بے شک. محبوب آخری ہے, بے شک. تاجدار ختم نبوت کے بعد کسی مسلمہ کا ذات کی گنجائش نہیں ہے. میرے محبوب فرمائیں گے تم کہاں بھٹکتے رہے ہو, آج ہی کا دن تو ہے کہ میں تمہاری سفارش کروں گا. میرے رب جل جلالہ نے دین ہی اس لیے بنایا ہے. میرے امام نے کہا نہیں تھا بس اتنا سا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اشرف العلماء علامہ اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ پاک ان عظیم ستاروں کی تربتوں پر کروڑ رحمت فرمائے. کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریم ناز کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. لفظوں پر غور کیجئے گا, یہ لفظ وہی کہہ سکتا ہے جو محبوب ہو. اللہ کریم جل جلالہ دروازہ کھول کر کے محبوب سے پوچھیں گے کہ اے پیارے تو کیا چاہتا ہے. کل تو کہے, کتنا کہ یہ کوئی حد نہیں رکھی. میرے محبوب تو جو بھی کہے گا تیرا رب ساری باتیں سن لے گا. آواز تھوڑا کم رکھنا, اس کو یہ رکھنا, آواز کم کرو. میرے محبوب تو جو کہے دس ماہ تیری بات کو سنا جائے گا. سل تو سوال کر, یہ نہیں کہا کہ یہ سوال کر وہ سوال نہ کر, حد کوئی نہیں. محبوب جو تو سوال کرے گا رب سوال کو پورا فرما دے گا. یعنی جو تو مانگے گا تو عطا کر دیا جائے گا. تو شفاعت کر, تیری شفاعت قبول کر لی جائے گی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے مسکرا کر کہیں کہ رب میری محبت کی خاطر دنیا بنائی تھی. ذرا بول دینا سبحان اللہ. میری محبت کی خاطر یہ ساری دنیا بنائی تھی. وجہ تخلیق کائنات کا تاج میرے سر پر رکھا تھا. باعث تخلیق کائنات مجھے بنایا تھا. اے رب جل جلالہ میری محبت میں کائنات بنائی ہے, میری محبت کی خاطر سب کی بخشش فرما دے. میری محبت کی خاطر میرے لیے یہ کائنات بنائی تھی, یہ بزم سجائی تھی. آج ہے معاشر کا دن, لوگ میرے پاس آگے سفارش کروں, مالک میری خاطر سب کی بخشش فرما دے. اچھا یہ میں نے کہا نا کہ اتنا سبب ہے انعقاد بزم ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آگے وہ کہتے ہیں میرا رب جل جلالہ, محبوب تمہیں کس نے کہا کہ میں نے تیری خاطر دنیا بنائی ہے. تمہیں کس نے کہا کہ میں نے تجھے وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے, باعث تخلیق کائنات بنایا ہے. اگر کوئی گواہی دے دے اے میرے محبوب میں تیرے کہنے پر سب کی بخشش فرما دوں گا. تیرے کہنے پر کوئی گواہی دے دے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا رب نہیں جانتا کہ محبوب وجہ تخلیق کائنات ہے, اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میرے محبوب نہیں جانتے کہ میں وجہ تخلیق کائنات ہوں. دراصل میرے محبوب کو رب فرمانا یہ چاہتا ہے بزم انبیاء کے اندر جاؤ, ہر ایک نبی سے ملاقات کرو, ان سے یہ کہو کہ میں کون ہوں, تاکہ ہر نبی کہے اے خاتم الانبیاء تو ہی وجہ تخلیق کائنات ہے. رب جل جلالہ نے آپ کو وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے. میرے محبوب مسکراتے گئے, انبیاء کی بزم سجی ہے. اے اللہ کے نیک لوگوں, میرے رب نے تمہیں نبوتوں کے تاج عطا کیے, سارا کام ہو گیا ہے, رب مان گیا ہے. بس ایک گواہی دے دو, کیا میں ختم نبوت میں وجہ تخلیق کائنات ہوں یا نہیں ہوں. حضرت ابراہیم مسکرائیں گے, کہا کہ پیارے محمد جو صحیفے میرے پاس آئے تھے ان کے سینے پر لکھا تھا محمد ہی باعث تخلیق کائنات ہے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے محبوب جو میرے پاس تورات آئی تھی اس میں بھی کائنات کی وجہ تخلیق یعنی آپ کی ذات پاک تھی. سارے نبی آ جائیں گے, میرے محبوب فرمائیں گے پھر آؤ اللہ کی بارگاہ کے اندر سارے سفارشی بن جاؤ. سارے نبی کہیں گے اے رب تعالی جو تو نے ہم پر وحی کی تھی
وہ گواہی دیتی ہے جو تورات انجیل زبور ہم پر نازل کی تھی ان کے اوراد گواہی دیتے ہیں تو نے پڑھ پڑھ کر وہی کر کر کے کہہ دیا تھا کہ بے شک موسیٰ کلیم اللہ تو بھی بڑی شان والا، ابراہیم تو بھی بڑی شان والا، اے عیسیٰ علیہ السلام تو بھی بڑی شان والا، پر جان لو وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد کی ذات پاک ہے، باعث تخلیق کائنات میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بس جب یہ بات ہو جائے گی نا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، میرے محبوب کو اللہ کریم مقام محمود عطا فرما دے گا۔ میرے محبوب اس مقام پر بیٹھ جاؤ، جس طرف نگاہ کر دو گے مزدہ نافذہ جاری ہو جائے گا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے امام نے خامخواہ قلم نہیں چلایا، پیچھے پورا مضمون ہے وہاں قلم چلایا ہے کہ بزم معاشر ہوگی، ہر کوئی تڑپ رہا ہوگا، غضب کی دھوپ ہوگی، غضب کی گرمی ہوگی، بس نگاہ رحمت بڑھتی جائے گی، رب جنت عطا فرما دے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا لیکن میرے محبوب سب سے پہلے شفیع اعظم ہیں۔ آپ شفاعت کریں گے، آپ کے صدقے نماز بھی شفیع بن جائے گی، آپ کے صدقے روزہ بھی شفیع بن جائے گا، حج بھی شفیع بن جائے گا، حتیٰ کہ تمہاری وہ اولادیں جو کم عمری میں چلی گئی وہ بھی تمہاری شفیع بن جائیں گے حضور کے صدقے سے۔ احباب گرامی قدر، یہ بزم تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کریم اہل سنت کو اجتماعیت عطا فرما دے۔ بٹ گئے ہیں ہم، پیری فقیری میں بھی علماء کے طبقے میں بھی دھڑے بن گئے ہیں، کسی کو لبیک کا موقف سمجھ آتا ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ بحث تکرار، آپ سوشل میڈیا کی دنیا میں جائیں تو بڑے تکرار ہے، حتیٰ کہ یہ طبقہ ان کو کافر کہہ رہا ہے اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں، تکرار ہے۔ لیکن ایک بات جس پر سب کو اتفاق کرنا پڑے گا وہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے تو کوئی انکار نہیں ہے، اسے تو کوئی انکار نہیں۔ اگر امت اس نام پر کھڑی ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی کرسی کو بھول جائے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے مسئلے کو پیچھے کر دے، تھوڑی دیر کے لیے انا کے بت کو مار دے، صرف اس نام پر کھڑا ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ پھر سے انشاءاللہ اللہ پاک اسرائیل کو آزادی عطا فرما دے گا، وہاں اسلام کلمہ جگمگائے گا۔ کفر کے ایمانوں کے اندر وہ جو پلاننگ کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ جو چند لوگ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے لبیک لبیک کہتے ہیں، ان کے نعرے کے اندر بھی مردگی کر دو، ان کو ختم کر دو۔ جب یہ ختم ہو جائے گا، سانس چلتی رہے تو پھر بھی مردہ ہے، یہ چلتے پھرتے پھر بھی مردہ ہیں۔ لیکن اگر یہ اپنے محبوب علیہ السلام کے نام پر کٹھے ہو گئے تو پھر امریکہ بھی بچ نہیں سکتا، پھر روس بھی بچ نہیں سکتا، پھر زمانے کی کوئی طاقت نہیں بچ سکتی۔ مشرق ہو یا مغرب ہو، صرف ایک ہی نعرہ گونجے گا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آخر نکتے ہیں میرے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون اس نام سے واقف نہیں؟ حشام بن عبد الملک طواف کعبہ کرنا چاہتا ہے، پوری شامی فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن رش اتنا تھا اس کو رستہ ہی نہ ملا کہ میں طواف کروں۔ پیچھے کرسی لگا کر بیٹھ کے انتظار میں ہے کہ رش کم ہوگا تو طواف بھی کر لوں گا، حجر اسود کو بوسہ بھی دے دوں گا۔ تھوڑی دیر گزری، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمکتے چہرے کے ساتھ تشریف لے آئے، کوئی دست و بازو نہیں، کوئی نمائندگان نے بھی ہٹو ہٹو پھر سب آ گئے، ایسے کرنے والے کوئی نہیں ہیں، کوئی پروٹوکول دینے والا نہیں کہ حضرت آ گئے نعرے لگ گئے رستے بنا دو، کہنے والا کوئی نہیں۔ میرے امام چل
بڑھتا چلا گیا، راستہ بنتا چلا گیا، گلی بن گئی۔ میری امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے طواف پورا کیا، اب حجر اسود کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ آج بھی آپ جب نیٹ پر دیکھتے ہیں تو کتنا رش ہوتا ہے، لوگوں نے پھر وہاں گلی بنا دی، راستہ بنا دی۔ امام بڑے انداز کے ساتھ جو رب نے اہل بیت کو عطا کیا ہوا ہے، یہ ہر کسی کا خاصہ نہیں ہے، ہر کسی کا خاصہ نہیں۔ ہم ایسے نہیں کہتے کہ اہل بیت کا چھوٹا سا معصوم بچہ بھی ہو، جس جگہ نالے رکھ دے وہ مٹی بھی ہم سے افضل ہے، ہم سے افضل ہے۔ ہم ادب کرنے والے ہیں، ہاں رافضی نہ ہو، خارجی نہ بنے، وہ اپنے ہی نقوش پر چھوڑنے والا نہ بنے، ہم اس کے قدموں کو نلین کو چھوڑنے والے لوگ ہیں، ادب کرنے والے۔ ان کو رب نے ایک انوکھا انداز عطا کیا، اس انداز کے ساتھ گئے، آپ نے حجر اسود کو چوما اور واپس پلٹ کے چلے گئے۔ اتنے میں شامی لوگوں نے پوچھا، اے ہشام بن عبد الملک، تو وقت کا خلیفہ، لوگوں نے رستہ کوئی نہیں دیا، لوگوں نے احترام کوئی نہیں کیا، یہ کون جوان ہے کہ رب نے ہر دل کو ان کی محبت عطا فرما دی ہے؟ وہ بولا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، بتاؤں گا یہ امام حسین کا بیٹا ہے تو کہیں یہی میرے خلاف نہ ہو جائیں، شامی لوگ ہیں بگڑ نہ جائیں۔ کہا میں نہیں جانتا۔ ساتھ ہی ایک فرزدق نامی شاعر کھڑا تھا، اس نے کہا تو نہیں جانتا میں تو جانتا ہوں، تو نہیں جانتا میں تو جانتا ہوں۔ شامی نے کہا کہ ابو الفراز تو ہی بتا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ ہے زمین کے ذرے بھی جانتے ہیں، آسمان کے تارے بھی جانتے ہیں، اس سے فرشی بھی جانتے ہیں، اسے عرشی بھی جانتے ہیں، سون جوان اسے اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں، خدا کی ذات بھی جانتی ہے۔ اتنی شان کا مالک ہے کہ ان کی محبت کے قصیدے رب نے قرآن میں پڑھے ہیں۔ میرے رب جل جلالہ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا الی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ کا کیا پوچھتے ہو؟ یہ وہ جوان ہے جن کی نعتیں رب نے قرآن میں اتاری ہیں۔ یہ علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، کتنا اونچا رتبہ ہے میرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ ایک فکر دے کر گئے ہیں، یہ میں نے بیک گراؤنڈ بیان کیا ہے، فکر دے کر گئے، یہ نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا بے شک میرا بڑا نقصان ہوا ہے، میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر دیکھا ہے، میں نے اپنے جوان علی اکبر کا کٹا سر دیکھا ہے، میں نے معصوم علی اصغر کا کٹا سر دیکھا ہے، میں نے اپنے اجڑتے کافرے کو دیکھا ہے۔ ایک روایت 72 تک اور البدایہ و نہایت امام کہتا ہے 82 تن تھے جو شہید ہوئے ہیں۔ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، بڑا دکھ ہے مجھے، اتنا بڑا دکھ ہے کہ میری زبان پر کبھی تبسم نہیں آئے گا، مجھے پیاس بھی لگی ہوگی تو ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا کہ میرے سامنے کربلا کا نقشہ ہے۔ لیکن کہا اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ کوفی چپ بیٹھے تھے، کوفی چپ بیٹھے تھے، ان کی زبان خاموش ہو گئی تھی۔ بے شک میرا قافلہ لٹا، یہ بڑا نقصان ہے، اور اس سے بڑا درد یہ ہے جن لوگوں نے بلایا تھا وہ چپ کر کے بیٹھے تھے، وہ نکلے نہ تھے۔ میں کہتا ہوں کہ بے شک اے امام، ایک کوفہ وہ تھا کہ جس کے اندر اتنا بڑا ثانیہ دیکھنے کے بعد بھی لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ڈر گئے تھے کہیں ہم جیل میں نہ چلے جائیں، ڈر گئے تھے کہیں ہمیں وقت کا حاکم قتل نہ کر دے، یزید کا قہر ہم پر نہ آ پڑے۔ میں کہتا ہوں صرف ایک کوفہ نہیں، ہر زمانہ کوفہ دیکھتا ہے، ہر زمانہ کوفہ دیکھتا ہے۔ نقصان پتہ کیا ہوا؟ کوفی چپ رہے، اگلے ہی سال مدینے پر حملہ ہو گیا تھا۔ قبلہ جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ مدینہ پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم چپ رہیں گے تو بچ جائیں گے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم چپ رہیں گے، سر جھکا کے رکھیں گے تو بچ جائیں گے۔ اگلے ہی سال مدینہ پر حملہ ہو گیا۔ پتہ ہے پاک مدینہ المنورہ کی 10,000 بیٹیوں کے ساتھ زنا کیے گئے، مسجد نبوی شریف کے اندر گھوڑے باندھے گئے، صحابہ کرام کو چون چون کر مارا گیا، شہید کیا گیا، 700 صحابہ کرام، 10,000 تابعین کی جماعت تھی، انہیں شہید کیا گیا۔
सोच क्या रहे थे? करबला तो हो गई, अब कौन सी रोज करबला होगी? खामोश रहे। लोगों ने मदीना न छोड़ा, लोगों ने मक्का तुल मुकरमा न छोड़ा। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद नहीं किया गया? घर के लोग बाहर हो गए। खामोशी की वजह से नुकसान ये पड़ा, इतने अजीम खानवाते, इतने अजीम घरों पर भी उन्होंने हमला किया। पता था उम्मत खामोश है, ये मुर्दा है, जो भी करते जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। अरे अहले सुन्नत, तुम्हें दर्द देना चाहता हूँ, तेरी खामोशी बता रही है कि अन करीब ये जुल्म फिर ढाने वाला है, कूफा फिर बपा होने वाला है। रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद के अंदर शांति होती हैं, फिर भी सुनी खामोश है। लबैक के मरे जी। ताजदारे खत्म नबुव्वत के दाई अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, जिनका फैजान हम सबको नसीब हो रहा है, उनके साथ मिलाद के महीने के अंदर कई शहादतें हो जाती हैं। चुप है, कोई बात नहीं थी, लबैक के लोग मरे हैं, लबैक के लोग मरे हैं। सानिया हवेलियां हो जाता है, वहां पर कई फोटो देखो तो सही, कितने खूबसूरत चेहरे हैं, फूल जैसे चेहरे हैं, जमीन पर चांद है। उनकी शहादतें हो गई, अहले सुन्नत फिर भी खामोश है। और यार लब्बैक न किनो, उनकी जुबानें या रसूल अल्लाह कह रही थी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। मसाज बदलना पड़ेगा तुम्हें। खामोश रहेंगे तो बच जाएंगे, हमारा भाई भी राजी रहेगा, हमारे मोहल्ले के अहबाब भी राजी रहेंगे। ये करते रहोगे तो जालिम का जुल्म सिर्फ हवेलियां तक नहीं है, जालिम का जुल्म सिर्फ लाहौर तक नहीं है, जालिम का जुल्म जीटी रोड तक नहीं है, अन करीब उसका हाथ तुम्हारे गिरबान तक पहुंचने वाला है। उसका टारगेट चंद लोग नहीं कि इनको खत्म करना है, उसका टारगेट अहले सुन्नत को खत्म करना है। क्या टारगेट है? अहले सुन्नत को खत्म करना है। यही चंद लोग हैं जो अपने महबूब से टूटकर मोहब्बत करते हैं। आसमान से बिजली गिरे, जमीन से बम फूटे, सामने स्टेट फायरिंग हो, फिर भी ये पागल है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हैं, अस्सलातु वस्सलाम अलैहि की तस्बीह पढ़ते हैं। इन लोगों को खत्म करो। ये मिलाद के अंदर मोहब्बत कन्वर्ट करते हैं, ये दिलों को इश्क़ रसूल से भरते हैं। इन लोगों को खत्म करो, बाकी सारी उम्मत हमारे साथ खड़ी हुई है। ऐसा है या नहीं है? जब अहले सुन्नत का कोई फर्द किसी भी स्टैंड पर शहीद हो तो ये उसके माँ बाप का सिर्फ दर्द नहीं, पूरी सुन्नियत का दर्द है, पूरी सुन्नियत का दर्द है। जीटी रोड पर कोई भी बच्चा शहीद हुआ तो वो सिर्फ अपने बाप का दर्द नहीं, पूरी सुन्नियत का दर्द है। अगर पहले ही सानिए पर खड़े हो जाते, काहे नहीं पलट जाती? क्या आज दोबारा हमें सानिया हवेलियां देखना पड़ता? नहीं। क्या हमें जीटी रोड का सानिया देखना पड़ता? उसे पता है ये टूटे हुए हैं, मौलवी अलग है, पीर अलग है, ये चंद जवान निकल पड़े हैं अलग है, इनके साथ कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अवाम में अहले सुन्नत हर दौर में लब्बैक कहते आए हैं। तो होता है दर्द हमें, दोनों जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारो, तुम फकत नक्शबंदी नहीं हो, तुम फकत चिश्ती नहीं हो, तुम फकत सोहरवर्दी नहीं हो, तुम फकत अतारी नहीं हो। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, ये सारे बाद में हक है, तुम सबसे पहले मेरे मोहम्मद अरबी के गुलाम हो। इस नाम पर इकट्ठे हो जाओ, रब फिर इंशाल्लाह इनकलाब अता फरमाएगा। इस नाम पर एक हो जाओ, इंशाल्लाह रब फिर सवेरा अता फरमा देगा।
اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے بابا جی بھی راضی ہیں ہم سے، پھر داتا صاحب بھی راضی ہیں ہم سے، پھر خواجہ صاحب بھی راضی ہیں ہم سے، نبیوں کا سلطان بھی راضی ہے ہم سے۔ اللہ پاک ہمیں امت وحدت بنا دے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔